بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو خبریں ہیں اور دونوں بڑی اہم ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ جس طرح آج میں اسلام آباد میں تھا جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی اور گرفتاری کی خبر بتائی تھی میں نے آپ کو کہ گرفتاری کے وقت کیا ہوا، اور پھر میں نے کہا تھا کہ جو پہلی رات گزری ہے عمران خان صاحب کی جیل میں، اب جیل میں اٹک جیل میں کیا ہو رہا ہے یا کل رات کیا ہوا تھا، 24 گھنٹے گزر گئے اس کو، تو وہ ڈیولپمنٹ پتہ چلی ہے سر کہ خان صاحب کو کیا تکلیف ہوئی۔ خان صاحب کا جب معائنہ ہوا تو خان صاحب نے کیا شکایت کی، سارا دن آج جیل کے باہر اور جیل کے اندر کیا چلتا رہا، اور خان صاحب کو کون سی دوائی دی جا رہی ہے۔ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، کیونکہ کم از کم میں ذاتی طور پہ میں 25,000 دفعہ میں یہ اہم ہی کہہ رہا ہوں، جملتاً میں نے بولا ہے کہ جب بھی بات ہوئی میں نے کہا نہیں خان صاحب اس طرح دے نہیں ہے کہ آپ گواہی دیں گے اس چیز کی، جب بھی کوئی کبھی، یہ تو کیمرے کے اوپر بات ہے نا، جب بھی ہم ملتے تھے دوست احباب، کوئی افسر، کوئی ان کے ساتھ کام کرنے والا، کوئی ان کا پرانا جاننے والا خان صاحب کے ساتھ جس نے چند سال بتائے ہوئے ہوں، وہ جب خان صاحب کی کہانیاں سناتے ہیں تو میں صرف اس بنیاد پہ میرا یہ خیال ہوتا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایتھلیٹ ٹائپ آدمی ہیں، وہ صحت کا خیال رکھنے والے آدمی ہیں، خان صاحب نے کسی قسم کی کوئی علت نہیں پالی ہوگی، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ کامن سینس، یا کہہ لیں کہ یہ بات ماننے میں آتی نہیں ہے۔ تو سر وہ مجھے بڑا دھچکا لگا یہ خبر سن کے، اور یہ خبر ہمارے دیکھیں صحافیوں کے ہر طرح کے سورسز ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اور ہر میدان میں ہوتے ہیں، سیاست میں، صحافت میں تو خیر وہ نہیں ہونے ہوتے، وکالت میں، یہ طب کے شعبے میں ڈاکٹرز اور بیوروکریٹس، مطلب یو نیم اٹ۔ تو یہ خبر جو ہے یہ مجھے سرکاری ذرائع ہر طرح کے، یعنی سفید پارا چات والے بھی اور کوئی نیلے پیلے لال گلابی پارا چات والے بھی، اس طرح کی یہ خبر مجھے کہیں سے نہیں ملی۔ تو جہاں سے ملی خبر مصدقہ ہے، چھکے چھڑا دینے والی خبر ہے۔ کم از کم میرا تو بھرم جو تھا خان صاحب کا، جو میں نے بت بنایا ہوا تھا خان صاحب کا، وہ دھڑام سے نیچے آ گرا۔ دوسری خبر جو ہے وہ ہے کہ گرفتاری کے وقت جو بشرا بیگم ہے وہ کیا کر رہی تھی، ان کی ایکٹیویٹی کیا تھی، بشرا بیگم نے کیا کہا، بشرا بیگم کو کس سٹائل میں، بڑے وہ نہیں ایک ہوتا فلم والا ڈرامیٹک سین ایک ہوتا ہے نا کہ وہ امیتابھ بچن جو ہے وہ ریکھا کی طرف دیکھ کے وہ محبت بھری نظروں سے دیکھا ہے خواب تو یہ سلسلے ہوئے ہیں، وہ جو افیکشن آف لو ہے ہی نا، افیکشن آف لو ہے نہیں، ہاں افیکشن اینڈ لو پائے دس رہے نال بیٹھے، تو وہ لیول کیا تھا، مطلب دیکھنے والوں کو وہ باقاعدہ یوں لگا کہ یہ کوئی جو ہوتی ہے نا وہ لو سٹوری کیا کوئی سین ہے۔ تو بشرا بی بی نے ریاکشن میں کیا کیا، تو یہ بڑی مزے کی سٹوری ہے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے جو ہے وہ خان صاحب کی صحت کے چونکہ مسائل ہیں، جیل کا احوال ہے، تو پہلی رات تھی ان کی بطور سزا یافتہ ایک مجرم کے قیدی کے ان کی اٹک جیل میں، تو وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اہم ہے سٹوری، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سر ہوا یہ کہ خان صاحب کا جب معائنہ ہوا ہے اور وہاں پہ وہ گئے، کیونکہ خان صاحب کو تو مطلب کہ تڑکے پکڑ لیا گیا تھا ادھر لاہور میں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹیلنگ سے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہے کہ ان کی گرفتاری کا کیا سین پارٹ تھا، اور پھر وہ تصاویر آپ دیکھ چکے ہیں جس میں عمران خان صاحب کی آنکھیں ان کی رات کے فسانے بیان کر رہی تھی۔ اب تو چونکہ میں پکے پیری بتا رہا ہوں کہ کیونکہ خبر ہے، نسخہ ہے، ایک میڈیکل کی رپورٹ ہے، مطلب چلیں تو وہ جو آنکھیں ہیں نا وہ آپ ذرا غور کریں، پروڈیوسر صاحب تصویر لاؤ اور اکھاں ذرا نیڑے کر کے دکھاؤ اپنے دیکھنے والوں کو، وہ ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ جو ان کی تصویر ہے، سر یہ نارمل آنکھیں نہیں ہیں، اور خان صاحب نہا کے نکلے ہوئے تھے، یہ آنکھیں رات کے فسانے بیان کر رہی تھی۔ تو اب وہ کوئی ٹائم شائم ہوتا ہوگا، اسپین زیادہ بڑھ گیا، طبیعت گڑبڑ ہوئی، اب جو ہے نا انہوں نے شکایت کی کہ میرے دل نو کچھ ہو رہا، تو اور میرے نا فیس پہ سویلنگ ہو رہی ہے، ایچنگ ہو رہی ہے، اس طرح کی انہوں نے 2-3 باتیں کہیں۔ تو ڈاکٹر نے چیک کیا، ڈاکٹر نے سر میتھیڈول لکھ کے دے دی تھی،
اب یہ تو مجھے بتانے والوں نے جب بتایا تو مجھے انہوں نے کہا کہ میتھیڈول. پھر اس کے بعد میں نے 2 ڈاکٹروں سے, ایک تو ڈاکٹر رضوان بھائیو, آپ جانتے ہوں گے ان کو, مشہور آدمی ہیں, ایک ان سے بات ہوئی, ایک سینئر پروفیسر آف میڈیسن ہے, لاہور میں ہوتے ہیں, میں کوئی نشانیاں نہیں دسنی ہیں, تو چلیں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی جو مجھے بتانے والے نے جس حیرت اور حیرت کے جھٹکے کھاتے ہوئے مجھے جھٹکے دیے, وہ حیرت جو تھی وہ انہوں نے تصدیق کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ تو بھائی جن کا نشہ ٹوٹ رہا ہو یہ ان کو دی جاتی ہے, تانوں کنے لکھ دیتی. اچھا ہم چونکہ ذرا تھوڑے سے وہ ہے نا ہیلتھ کانشیس, ہمارے تو ڈاکٹروں کے ساتھ رابطے رہتے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ تمہارے لیے یہ تو نہیں ہے, تم کب سے یہ پٹھے سیدھے کام کرنے لگ پے. رضوان بھائیوں نے کہا اور میں ڈاکٹر صاحب ہے نہیں, وہ پائن نو دی لکھ کے انہوں نے. تو ڈاکٹر صاحب سیانے آدمی ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ڈھیر تعلق ہے, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بھی وہ ان کے بڑی ملن ورتن ہے ان کا, تو ہمارے دوست ہیں. تو انہوں نے سمجھا کہ مجھے کسی نے ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا. میں کہا نہیں سر, مینوں کسی نے, میرا تو دل کا ایک ڈاکٹر ہے, اور تے اپنی قسمت اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ بچائی رکھے, بھائی ایک ہی ڈاکٹر بہت ہے, یا فزیشین ہے وہ رضوان بھائی ہی ہے. تو رضوان بھائی کہتا تمہیں کس نے لکھ کے دی؟ میں کہا سر مینوں نہیں لکھ کے دی, بھائی نوں لکھ کے دی. کہتا ہے اچھا. اب وہ جب انہوں نے ہیں کہا نا تو میں کہا یار یہ خبر ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے جو بندے نے بات بتائی ہے نا بات ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یار یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ جو نشہ چھڑوانے والے ہوتے ہیں نا کلینکس, صداقت کلینک, اس طرح دے ولنگ ویز, پتہ نہیں کون کون سے اس طرح کے بنے ہوئے ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں جو بندے ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے, یہ سینٹر ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو نشے کی لت سے جب چھڑایا جاتا ہے تو ان کو تھوڑا تھوڑا نشہ دیا جاتا ہے. تو یہ ایک میڈیسن ہے, اسٹیرائڈ کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے, یہ ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرتی ہے. بیسیکلی جب آپ کا نشہ ٹوٹتا ہے تو پھر آپ کے جو حالت خراب ہوتی ہے وہ میڈیکلی کوئی ہو رہا ہوتا ہے نا, کوئی کچھ گڑبڑ چل رہی ہوتی ہے, تو یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ میڈیسن ہے کہ یہ آپ کی ہارٹ بیٹ کو ٹھیک کرتی ہے. آپ کو اسٹیرائڈ ہوتی ہے اس کے اندر, یہ تھوڑا سا اپ کرتی ہے آپ کو, اور جو آپ کی باڈی رسپونڈ نہیں کر رہی ہوتی تو اس کو ذرا بوسٹ ملتا ہے. تھوڑا سا خطرناک چیز ہے اسٹیرائڈ, ویسی خطرناک ہوتی ہے, بلا ضرورت نہیں دینی چاہیے, یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں. تو یہ باڈی بلڈر شیڈر بھی بہت کھاتے ہیں کہ بھی وہ باڈی زیادہ رسپونڈ کرے, پھر وہ ٹائم آتا ہے وہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. تو اب ان کو جناب, اب یہ مجھے جس نے بتایا تھا, اب اس کو یہ ٹیکے کی شکل میں بھی ہوتی ہے, انجیکشن کی شکل میں, گولی کی شکل میں بھی ہوتی ہے. جس نے مجھے خبر دی ہے یہ اس کے پاس اتنی تفصیل نہیں تھی کہ انجیکشن کی صورت میں ہے یا کس صورت میں ہے. صرف اتنا ہے کہ اس نے نام مجھے بتایا اور کہا کہ جی کہ ان کے سویلنگ ہے اور یہ 2-4 مسئلے ہیں. تو یہ کنفرم ہو گیا سادہ الفاظ میں کہ خان صاحب کو کوئی علتیں جو ہے نا, کوئی پٹھی سدھی وہ لگی ہوئی ہیں. وہ جو کچھ چیزیں جو وہ ٹیسٹ وغیرہ میں نہیں آئی تھیں, وہ کیونکہ کچھ نشے ہوتے ہیں, کہنے والے کہتے ہیں کہ جن کا سنفنگ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, سنف جو کیے جاتے ہیں وہ شاید آسانی کے ساتھ ڈاپ ٹیسٹ میں نہیں آتے. میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو حالت ہوئی نا کہ وہ ٹائم کوئی اوپر نیچے ہو گیا ہوگا, طبیعت خراب ہوگی, تو پائنو اب وہ اس کے اوپر لگا دیا گیا ہے. جیل کی صورتحال یہ ہے کہ سی کلاس ہے, یہ شاید آپ کے نالج میں ہو. سی کلاس, میں نے ایک وکیل سے پوچھا ہے کہ یار یہ سی کلاس کیا بلا کا نام ہے. ہم نے تو چونکہ کورٹ رپورٹنگ کی ہے تو کورٹ رپورٹنگ میں یہ جیل مینول کا مسئلہ کبھی کبھار سننے میں آتا تھا. تو عموماً جو پالیٹیشین ہوتے ہیں ان کو بی کلاس, اے کلاس تو خیر پتہ نہیں ملتی کہ نہیں ملتی, بی کلاس تو ضرور ملتی ہے. تو یہ سی کلاس کی میں آپ کو داستان سنا رہا ہوں. تو پھر خیر بعد میں خبر آ گئی کہ ان کو گورنمنٹ نے بی کلاس دے دی ہے. سی کلاس میں پہلے سنے کہ ہوتا کیا ہے سر. ایک رات بھی میں نے کل صبح بھی کہا تھا آپ سے کہ سر جیل خالہ جی کا باڑا نہیں ہے. اب سنیں سی کلاس کیا ہوتی ہے, اور سی کلاس تو عام جیل کی مان نہیں ہے سر, عذاب ہے. اور اٹک جیل سر, جتنے مچھر ایڈا موٹا, جہاں پر لوگ مچھروں سے بھاگ گئے
جی یہاں پر جناب بیڈ نہیں ہوتا, چٹائی کے اوپر اگر آپ کے پاس ہے کوئی تو گدا گدا تو ڈال لیں. کموڈ نہیں ہوتا, اندر ہی وہ ایک چھوٹا سا یوں کر کے نا بنایا ہوتا ہے واش روم کے سائڈ کے اوپر, مطلب اللہ معاف کرے تو مطلب ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوتا ہے, اس سے آپ نے پانی پینا ہوتا ہے. خان صاحب جیسا بندہ تو ایک دن ہی نکال سکتا. تو اس طرح کے عموماً جو سی کلاس وغیرہ ہوتی ہے یہ بندے ٹوٹ جاتے ہیں, اور اس لیول کے بندے بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں. وہ مجھے گوہر بٹ نے بتائی تھی بات ایک دفعہ کہ ملتان خان ایس ایچ او ہوتے تھے تھانہ مزانگ کے, اور نواز شریف صاحب کے دور میں, نواز شریف صاحب بھی اپنے دور کے عمران خان تھے ایک دور میں, تو منظور وٹو صاحب گرفتار ہوئے. منظور وٹو صاحب کو وہاں پہ رکھا گیا, اور جن حالات میں رکھا گیا میں وہ حالات آپ کو بتا نہیں سکتا. گوہر بٹ نے ملتان خان کو کہا کہ انہوں نے منجی دوائی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب آپ ہو نا, آپ جو اسٹیٹ ہے, جو سسٹم ہے اس کی, یا پاور کا جو موڈ ہے وہ آپ کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جائے تو پھر سر یہ سی کلاس ہی ہوتی ہے. یا آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب بھی کیا ات چکی ہوئی تھی. عمران خان صاحب نے, مجھے بڑی زبردست بات لگی ایک اپنے دوست کی, کہ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے دور میں جو کچھ کرتے رہے ہیں تو اب ان کے ساتھ مقافات عمل جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو پریکٹیکلی چیزیں جو تھیں وہ اپنے ہاتھوں سے کروائی تھیں. جس طرح ادھر امریکہ میں بیٹھ کے کہتے تھے نواز شریف کہ میں جاؤں گا اے سی اترواؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ طاقت جو ہوتی ہے یہ سر وہ کیا ہوتی ہے, پرچھائی ہوتی ہے, چھاؤں ہوتی ہے. یہ وہ کیا ہے جی, آتا ہے دھن جاتا ہے دھن, ہاں جی تن کی دولت چھایا ہے, آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. تو سر یہ دھن پاور یا دھن دولت اختیار طاقت یہ سر پرچھائیاں ہیں, چھاؤں ہیں, آتی ہے جاتی ہے. آج اس کے سر پر چھاؤں ہے, کل اس کے سر پر دھوپ ہوگی. تو کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب بی کلاس مل گئی ہے تو خان صاحب کو پتہ چلے گا یا پتہ چل چکا ہوگا کہ سی کلاس کیا ہوتی ہے, بی کلاس کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آنے والے وقت میں اگر وہ دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو ان دنوں کو ضرور یاد رکھیں, اور پھر مساق جمہوریت بھی کریں, مساق معیشت بھی کریں, اور پھر اپنا شمار قطار جو ہے اپنی وہ سیاست دانوں میں رکھیں. تو بہرحال ان کی جو پارٹیاں ہیں عمران خان صاحب کی, یہ باز آنے کا نام نہیں لے رہی, پروپیگنڈا بڑا عجیب و غریب سا کر رہی ہیں. 18 مارچ والی ویڈیوز یا 9 مئی والی ویڈیوز لگا کے وہ جبران الیاس صاحب جو ہیں دو کام کر رہے ہیں. ایک یہ کہ جی کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز لگا کے نا پرانی, تو تاثر یہ دے رہے ہیں کہ جی کہ قوم اور پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں وہ اٹک جیل پہنچ چکے ہیں. سما ٹی وی کی میں نے فوٹیج دیکھی ہے, تازہ ترین فوٹیج, کہ جس میں اٹک جیل کے ارد گرد سر چڑیا نہیں پر مار رہی, اور یہ پرانی ویڈیوز لگا کے لوگوں. سر یہ فراڈ بازیوں کے ساتھ کم نہیں چلنا. فراڈ بازیوں کے ساتھ اگر کام چلتا ہوتا تو خان صاحب اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے اور تاحیات ہوتے. نہیں چلا سر, مدڑے منہ ڈگ پیا کام. ایک تو وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, لہٰذا کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو لگے کہ جناب کے آپ سے پاکستان کا میڈیا کچھ چھپا رہا ہے, نہیں چھپا سکتا, نہیں چھپا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. فیک نیوز کو جاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جاننے والا اگر کوئی فرسٹ ہینڈ, کوئی معتبر صحافی یا مستند صحافی جس کو کہتے ہیں, معتبر تو خیر ساری معتبر ہی ہیں ماشاءاللہ, تو ان کے اکاؤنٹ سے اگر ہو, مثال کے طور پر سلیم صافی صاحب اگر کر رہے ہیں کہ یار کہ یہ کم لگ گیا بھائی, ایون کہ کامران خان کو میں کسی خاطر چلیں وہ کر رہے ہوں پھر بھی سوچ لیں ایک دفعہ, خیر نہ ہی سوچو تو چنگا. تو یا پھر ہے کہ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار اگر کوئی اس متعلقہ جگہ کے اوپر اٹک وغیرہ پہ رہنے والا ہے, اس سے فون کر کے پوچھ لیں کیا حالات ہے. سر اگر اٹک میں آگ لگی ہوگی یا اٹک کی جیل میں, اگر جیل سر لاہور سے گزر کے کوئی جائے گا, پنڈی سے گزر کے کوئی جائے گا تو سیلاب آئے گا تو پھر جائے گا آگے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کے ایک کونے کے اندر تو انقلاب آ چکا ہو اور باقی ملک اس انقلاب سے جو کہتے ہیں کہ بے بہرہ مند کہتے ہیں نا جی اس کو, یا کہہ لیں کہ فیض یاب بھی نہ ہو سکے. اس طرح نہیں ہو سکتا. تو یہ جھوٹ جبران الیاس صاحب امریکہ نیو یارک میں بیٹھ کے یہ والا کام انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ چتا لی.
وہ ایک صاحب ہے، ان کا آڈیو نوٹ ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس طرح کے گروپوں میں شیئر کریں. میں نے تو ایم ہی لکھ دیا تھا، گلوریفائی کیا تھا خان صاحب کو. وہ کسی گروپ میں کوئی صحافی تھا تو دنیا نیوز نے وہ اٹھا کے خبر چھاپ دی، ساڈا کام ہو گیا. تو یار وہ آڈیو نوٹ وہ سرکل کر رہا ہے یہاں پر، میرا خیال ہے آپ سنا ہی دیں. جی السلام علیکم، کیا حال ہے یار؟ ابھی جو میں نے آپ کو دنیا نیوز کی ویب سائٹ کا لنک بھیجا ہے، یہ ٹیکسٹ بیسیکلی میں نے خود لکھا. مجھے تو آئیڈیا بھی نہیں تھا، میں خان کی گلوریفیکیشن میں جو میرے دماغ میں آ رہا تھا میں لکھ رہا تھا. وہ لکھ کے میں نے ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپس میں ڈالنا شروع کیا. ایک گروپ میں ایک صحافی دوست بھی تھے میرے. تو یار یہ دنیا نیوز کی ویب سائٹ والوں نے اس کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر پوسٹ کر دیا. تو میں کائنڈلی سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خان کی گلوریفیکیشن میں جو چیزیں اس ٹائم پہ لگ رہی ہیں نا آپ کو کہ وہ بکیں گی، وہ لکھیں اور ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپس کے اندر ڈالیں، مجھے بھی بھیجیں، اور کوشش کریں جہاں پر زیادہ صحافی لوگ ہیں نا وہاں پر شیئر کریں، تاکہ وہ کوئی بھی ویب سائٹ کے اوپر یہ دے دیں گے اور کوئی بھی چینل اس کو لگا دے گا، ہمارا کام ہو جائے گا. تو پلیز اس کو میکسیمم میسج کو سرکولیٹ کریں اپنے گروپس میں، اور سب کو کہیں کہ میکسیمم خان کی گلوریفیکیشن کے اندر ٹیکسٹ بنائیں اور اس کو جگہ جگہ اپلوڈ کریں. تو یہ آپ نے سن لیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ صرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، خان صاحب کو گلوریفائی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور کہ جی کہ انقلاب آ گیا ہے، لوگ باہر نکل آئے ہیں. کوئی باہر نہیں نکلا سر. یہ جو لوگ بڑے چلاک ہیں سر، ہوشیار ہیں، انہوں نے خان صاحب کو کہہ لیں کہ 9 تاریخ کو ہی خان صاحب نے وہ کچھ کر دیا جو ان کو 5 اگست کو کرنا چاہیے تھا. تو 9 مئی کو کر کے انہوں نے کہہ لیں کہ ٹیسٹر لگا کے سارا کچھ دیکھ لیا. تو پوائنٹ سمپل یہ ہے کہ اس ساری گفتگو کا کہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، پی ٹی آئی کا پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے وہ پروڈیوسر صاحب اشارے کر رہے ہیں کہ ایک خبر تیرا گی، تو میں ٹائم بہت ہو گیا. بشرا بی بی نے کیا کیا وہ سر اگلے ولاگ میں اس کا میں ذکر کروں گا آپ کے ساتھ، کہ بشرا بی بی کا اور عمران خان صاحب کا رومانس کس لیول کا تھا، بشرا بی بی کا ری ایکشن کس لیول کا تھا، وہاں پر کیا ہوا، اور بشرا بی بی کی کیا تکرار ہوئی کچھ افسروں کے ساتھ، وہ والی بات ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. فی الوقت اتنا ہے کہ خان صاحب دوائیاں تے لگ گئے نے سر، اور جو دوائی ہے وہ جو میڈیسن ہے وہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کا نشہ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہو، یا جن کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا ہو، جن کی نشے سے جان چھڑوائی جا رہی ہو، یا پکڑے جاتے ہیں نا سر کچھ لوگوں کو. تو میں وٹنس ہوں کہ وہ جو ہیروئن تھے نا استعمال کرنے والے، کرائم رپورٹنگ کے دوران میں نے پولیس والوں کو اتنی پڑیاں ان کو دیتے دیکھا، کہتے ہیں نہ دیں گے تو مر جان گے. سر اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو یہ تو حوالات کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے جیلوں میں. اور پھر اس لیول کے قیدی کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ سلوک نہیں ہو سکتا کہ انہوں کو خان صاحب کی چاہیے وہ یہ نہیں ان کی خواہش پوری ہو سکتی. مجھے وہ کلپ یاد آ گیا کہ ان کا رانا ثناءاللہ صاحب نے غالباً کہا تھا کہ جو کہیں گے وہ ملے گا، لیکن جو ڈاکٹر کہے گا. پتہ نہیں اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی. جو اشارہ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی جو غیر قانونی کوئی بھی جو مٹیریل ہے وہ حوالات میں یا جیل میں خان صاحب کو نہیں ملے گا. تو وہ نہیں ملے گا تو پھر یہ تو میتھڈول تو پھر ملے گی. تو یہ میرے لیے بڑی دھچکے والی خبر تھی. آپ کو دھچکا لگے گا یا آپ کو حیرت ہوگی کہ خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے اپنی گرفتاری کے وقت کیا کچھ کہا، کیا کچھ کیا، تو وہ اگلے ولاگ میں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.